اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین عزیز وقار، جنت میں جانے والے 4 لوگ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خوشخبری دی ہے اور بتا دیا کہ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ اعمال کرے تاکہ وہ جنت کا مستحق ہو سکے۔ کون ہیں وہ 4 لوگ؟ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 باتوں کی تلقین فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اس کو اپنا رب مانو، جب بھی عبادت کرو تو اس کی کرو، کسی اور کو اپنا رب نہ مانو اور بتوں کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور اس کی بندگی نہ کرنا یہ شرک ہے، اور شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کا ایک اور عمل بتایا، اور وہ عمل ہے نماز کا۔ اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تمہیں سب سے زیادہ فکر نماز کی ہو کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے۔ تو جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اور اس کو قائم کرتا ہے، وہ بندہ بھی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو غربت بڑھتی ہے، اور زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے مال کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ تو غریب لوگوں کا حق ہے، جب لوگ زکوٰۃ دینے لگ جاتے ہیں تو غربت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ زکوٰۃ دے کر غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا حق اپنے پاس نہ رکھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، اپنے خونی رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ جو آپس کے خونی رشتے ہیں ان کو جوڑا جائے اور ان میں نفرتیں کم کی جائیں، یہی آپس کے جھگڑے ختم کیے جائیں۔ آج کل تو یہ حال ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ نہیں بولتا، ایک بہن دوسرے بہن کے ساتھ نہیں بولتی۔ اگر ہم صلہ رحمی نہیں کریں گے، رشتوں کو توڑیں گے، تو پھر بھی ہم سمجھیں کہ ہم جنتی ہیں تو یہ ہماری بھول ہے۔ جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ جنت میں آسانی سے داخل ہو، اسے چاہیے کہ یہ 4 باتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ ان 4 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔